جی دوستو، G7 سمٹ ہو رہی ہے کینیڈا میں 15 سے 17 جون تک، اور جہاں 7 ممالک تو آپ جانتے ہی ہیں اس کے جو ممبرز ہیں، دنیا کی بڑی اکانومیز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی سالوں سے جو ممبرز نہیں ہیں، جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں اور جن کی اکانومیز اب رائز کر رہی ہیں، ان کے لیڈروں کو بھی بلاتے رہے ہیں G7 گروپ کے لیڈرز۔ اور پچھلے 6 سال سے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ ملتا رہا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ وہ اٹینڈ بھی کرتے رہے ہیں۔ اس بار چونکہ سمٹ کینیڈا میں ہو رہی ہے، تو ابھی تک پچھلے 2 3 دن پہلے تک تو بھارت کو انویٹیشن نہیں ملی تھی، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان پرابلمس چل رہے ہیں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے میں، جو 18 جون 2023 میں ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ایک پرابلم چل رہا ہے، بہت سے آفیشلز کا بھی نام آ رہا ہے، پھر ہم جانتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ٹینشن بھی رہی دونوں ممالک کے درمیان، خاص طور پہ جسٹن ٹروڈو کے زمانے میں۔ تو خیال یہی تھا کہ کیونکہ وہ انویسٹیگیشنز ابھی تک جاری ہیں، تو خیال یہی تھا کہ شاید اس بار پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ نہ کیا جائے۔ اور پھر بھارت سے بھی یہ خبریں مل رہی تھیں کہ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے، اور اگر ابھی انویٹیشن آتی بھی ہے تو پرائم منسٹر مودی کا اسکیجول بڑا ٹائٹ ہے، تو وہ شاید اٹینڈ نہ کریں۔ لیکن پھر 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کی گفتگو ہوئی، کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا، مدعو کیا کہ آپ G7 سمٹ اٹینڈ کیجئے، تو آپ پرائم منسٹر مودی جا رہے ہیں تو وہاں جائیں گے، کیونکہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ صرف بھارت نہیں ہے، اور بھی بہت سے جو G7 کے ممبر کنٹریز نہیں ہیں ان کو بلایا گیا ہے، جس میں برازیل بھی ہے، میکسیکو ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یوکرین ہے، آسٹریلیا ہے، تو اور بھی ممالک ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے۔ ایک تو G7 گروپ کی اپنی میٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ایک ان جو باہر سے اسپیشل جو انوائٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ ٹرپ ہوگا پرائم منسٹر مودی کا۔ پہلے تو مارک کارنی جو ہیں پرائم منسٹر کینیڈا، ان سے سوالات پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیوں بلایا، اور کیا مودی صاحب اس جو قتل ہوا تھا نجر کا اس میں انوالو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فی الحال کہا کہ جی ابھی تک تو قانونی کارروائی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں اس وقت اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتے، اور بالکل ٹھیک بھی کہا، کیونکہ جب قانونی کارروائی ہو رہی ہو تو ان چیزوں پہ تبصرہ بنتا نہیں ہے۔ اور پھر جو تعلقات ہیں بھارت اور کینیڈا کے ساتھ، اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، امپورٹنٹ تعلق ہے، تو وہ بھی کینیڈین پرائم منسٹر کو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بھارت میں کہا جا رہا تھا کہ جی آپ پرائم منسٹر نریندر مودی نہیں جائیں گے، تو یہ بھی بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ جی ان کو فون آیا، انہوں نے G7 سمٹ اٹینڈ کرنے کی حامی بھر لی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرا بڑا سخت اسکیجول ہے اور میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی بہرحال ہمیں معلوم ہی تھا کہ اگر ان کو انویٹیشن آئے گی تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک امپورٹنٹ گروپ ہے G7۔ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مودی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ تو صدر ٹرمپ بھی موجود ہوں گے، اور صدر ٹرمپ کی موجودگی آج کل جو ہے پرائم منسٹر مودی کو ذرا اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ جو کچھ کہتے پھر رہے ہیں پچھلے پہلگام کے واقعے کے بعد سے، وہ ان کو پسند نہیں آ رہا، اور تقریباً پچھلے جب سے پہلگام کا واقعہ شروع ہوا اور اب تک تقریباً 10 مرتبہ وہ یہ کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کروائی تھی۔ وہ کریڈٹ سب وہ لے رہے ہیں، جس کا ابھی تک پرائم منسٹر مودی نے تو کوئی برائے جواب نہیں دیا کہ آیا صدر ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن منسٹر جو فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر صاحب، انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ یہ تو پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی، تو ایک لحاظ سے انہوں نے ڈینائی کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں کوئی رول تھا۔ اسی طرح ان کی وزارت خارجہ نے بھی یہی بات کی، لیکن پرائم منسٹر مودی نے ابھی تک کوئی ایسا ڈینائی نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ ہوں گے، اور
آئی ڈو ناٹ نو، میرا تو خیال یہ کہ بھارت کو بائی لیٹرل جو میٹنگ ہے آن دا مارجنز وہ ایوائڈ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی اور پریس کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو گیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ہی سیز فائر کروائی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو دیٹ کوڈ پٹ پرائم منسٹر مودی ان ڈیفیکلٹ سچویشن. کیا وہ وہاں ڈینائی کریں گے یا کس طرح اس کو لیں گے؟ اگر وہ ڈینائی کریں گے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈینائی کرنے کا مطلب تو پھر بہت سنگین ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے تو پھر بھارت کے اندر جو تماشا ہوگا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو پرائم منسٹر مودی اپنے آپ کو ایک مشکل سچویشن میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا پارلیمنٹری امریکز، خاص طور پہ ششی تھرور اور پھر دوسری جگہوں پہ بھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو مشکل سچویشن میں ہی ڈالا، کیونکہ کہیں بھی ان کا نیریٹو بکا نہیں. اور اصل بات تو یہی ہے، کیونکہ جو نیریٹو انہوں نے بنانے کی کوشش کی اس میں اتنے گیپس ہیں کہ کوئی بھی شخص ان کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور وہ تو الگ بات ہے کہ جنگ میں نقصان کس کا ہوا، کس کا زیادہ ہوا، وہ الگ کہانی ہے، لیکن جو نیریٹو ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے بڑا مضبوط ہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہی دنیا مان بھی رہی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جی ایک اٹیک ہو اور اس کے 10 منٹ کے بعد آپ کسی دوسرے ملک کو الزام دینا شروع کر دیں اور پھر حملہ بھی کر دیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس وجہ سے پرائم منسٹر مودی جا تو رہے ہیں کینیڈا، لیکن اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈال رہے ہیں. مارک کارنی جو ہیں، جو کینیڈین پرائم منسٹر، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی آئی ایم شیور، اور دونوں ممالک ریویو کریں گے کہ اس وقت دو طرفہ تعلقات کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جو انویسٹیگیشنز ہیں یا جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. تو کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی ہیں، امت شاہ، اجیت دوول، اور ایون پرائم منسٹر مودی کا نام بھی بعض جگہوں پہ آ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ اگر سرکاری سطح پہ اس کی اپروول تھی تو آبویسلی جو پک ہے وہ تو پھر پرائم منسٹر مودی پہ ہی اسٹاپ ہوتا ہے، ان کے پاس ہی. تو ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ G7 میں پرائم منسٹر مودی وہاں پہ ڈیفینیٹلی سکھ جو ہیں وہ بھی احتجاج کریں گے، کیونکہ سکھ جو ہیں کینیڈین سکھ وہ خوش نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا جائے. اب وہ جہاں جائیں گے تو وہاں پہ احتجاج بھی ہوگا سکھوں کا، اور وہ اس کا اظہار بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی یا کمیونیکے، دیکھیں گے کیا لینگویج ہوتی ہے. یہ ایڈوانٹیج البتہ پرائم منسٹر مودی کو ضرور ہوگا، کیونکہ وہاں پہ وہ موجود ہوں گے، تو کچھ شاید کوئی ایسی لینگویج آئے جو پاکستان کے لیے فیوریبل نہ ہو. تو ہمیں ابھی سے ہی کچھ ڈپلومیٹک اپنی انگیجمنٹس کرنی چاہیے اسلام آباد میں، اور باقی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ڈیمارچ بھی کرنے چاہیے، اور تاکہ جو لینگویج جو بھی آئے آؤٹ کم ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے لیے فیوریبل ہو.